أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آخری لیسن ہے آپ کا اس بک کا، بک 8 کا 7 لیسن آخری لیسن ہے، صحیح ہے؟ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے اس کی ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک؟ اس کے بعد کوئی بک نہیں پڑھنی، یہ مدینہ بکس میں سے کوئی نہیں پڑھنی، پھر آپ نے پیچھے سے ریویژن کرنی، اپنی بہنوں کو پڑھائیں، سارا ریویژن ہو جائے گا۔ جو انگلش میں آخر میں لکھے ہوتے ہیں نا پوائنٹس ٹو ریمبر، وہ پوری گرامر ہوتی ہے، اور وہ پوری گرامر میں نے آپ کو پڑھا دی ہے، صرف آپ نے اس کو پڑھتے رہنا، ریوائز کرتے رہنا۔ اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے، جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو سمجھ آئے گا، کیونکہ اتنی بار ریوائز کر چکی ہوں میں اس کو، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اوپر کا پڑھا تھا اس لیسن کے جو تھے پوائنٹس ٹو ریمبر، پڑھے تھے؟ ٹائم ملا تھا؟ نہیں، کل میری اپوائنٹمنٹ تھی ڈینٹسٹ کی، ریحان کو اور تو ریحان کو بھی ٹائم نہیں ملا؟ نہیں، میرے پاس وہ اسکول کا کچھ چیز تھی آفٹر اسکول۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح، چلیے پڑھتے ہیں، صحیح ہے؟ پڑھ لیجیے گا جب ٹائم ملے نا، ویکینڈ پہ کبھی کتاب کھول کے، صحیح ہے؟ آپ کے پاس ساری کتابیں ہیں، بک 8 کی کا 7 لیسن کا نکال لیجیے گا، پتہ ہے نا بک 8 آپ کے پاس ہے نا؟ جی اس کو نکالیے گا، اس کی 6 لیسن کے جو پوائنٹس ریمبر ہے وہ سارے پڑھنے ہیں، ٹائم نکالنا ہے، صحیح؟ چلیں آگے پڑھیں، رضوان پڑھنا شروع کریں۔ الدرس السابع بعد صلاة العصر المدرس كيف أمسيتم يا أخوان؟ الطلبة أمسينا بخير والحمد لله. الطلبہ کیا ہوتا ہے؟ The student. The students، طالب ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ جی جیسے فاجر ان کی جمع فجرتن ہوتی ہے نا، فاجر، جی، قرآن میں لیکن آتا ہے۔ طلاب جی طلاب ہاں، طلابن بھی ہے اور یہ بھی ہے نا، دو طرح کی ہے۔ اسی طرح اس کی بھی 2 جمعیں ہوتی ہیں، فاجر کی بھی، ایک تو یہ والی ہوتی ہے فجرتن، سیم اسی طرح فجرتن، اور ایک ہوتی ہے طلبتن کی طرح، اس کے پر الف لام لگائیں چل فجرتن ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ فجار، فجار قرآن میں پڑھا ہے نا، فاجر بھی پڑھا ہے، فجار بھی پڑھا ہے، سب قرآنک ورڈ ہے۔ چلیے، کیف امسیتم یا اخوان، امسیتم، یہ امسیتم جو ہے نا، یہ بھی کانا کی سسٹرز میں سے ہے۔ جو آپ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، میں امسینا لکھا ہوتا ہے نا، کبھی کھولی ہے صبح شام کی دعائیں؟ کوئی بک کھولی ہے، کبھی پڑھی ہے؟ آپ کے پاس ساری بکس ہیں صبح شام کی دعاؤں کی، کارڈز بھی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ سب لکھی ہوتی ہیں امسینا۔ جی اور اسبح ہم نے پڑھا تھا نا، اسبح، اسبح، تو وہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کام صبح کے ٹائم ہونا، شام کے ٹائم ہونا، امسینا شام ہوتی ہے۔ تو کیف امسیتم یا اخوانو، آگے کیا ہے؟ امسینا بخیرن، بخير والحمد لله. آگے لما أخرجت السبورة يا أسامة أدخلها بسرعة. ہاں، ایک ہوتا ہے خرجہ، اس میں اصل میں پتہ ہے اس لیسن میں کیا سکھایا جا رہا ہے آپ کو؟ ثلاثی مجرد اور مزید فی سکھائے جا رہے ہیں، سوری میں کیا کہہ رہی ہوں، ہاں وہ تو ہیں ہی، لیکن ایک چیز جو اور ہے نا، لازم اور متعدی، ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو۔ جی انٹرانزٹیو کیا ہوتا ہے؟ متعدی ہوتا ہے یا لازم ہوتا ہے؟ انٹرانزٹیو متعدی. متعدی ہوتا ہے، اور جو ٹرانزٹیو ہوتا ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، جیسے آپ کا ایک ہوتا ہے خرجہ، ہی ایگزٹڈ، اور اخرجہ کیا ہوتا ہے؟ باب فعل میں آ جاتا ہے نا۔ تو خرجہ کیا ہے؟ وہ لازم ہے، اور اخرجہ کیا ہے؟ اس نے نکالا، کس کو نکالا؟ وہ مفعول بھی چاہیے ہوگا نا آگے، خرجہ میں تو کوئی مفعول نہیں ہے نا، وہ نکلا، ہی لیفٹ ہے نا، خرجت شی لیفٹ، تو خرجو دے لیفٹ، تو اس میں تو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے، فعل اور فاعل۔ لیکن جب اس کو باب فعل میں لے کے آتے ہیں، اخرجہ بناتے ہیں،
تو جیسے نزلہ سے انزلہ بناتے ہیں تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، انٹرانزٹیو ہو جاتا ہے. اب اس کو کیا چاہیے، اس کو مفعول بھی چاہیے. اخرجہ ہو گیا. اسی طرح دخلہ جو ہوتا ہے وہ بھی فعل لازم ہوتا ہے. اور ادخلہ تو امر ہے نا، نہیں ہاں ادخلہ تو یہ امر ہی ہے باب فعل سے. ادخلہ یدخلو ادخل اسلم ہے نا، جی افعل کے وزن پہ. یہ کیا ہے، ماضی کا صیغہ ہے. باب فعل سے ماضی کا کون سا صیغہ ہے، اخرجتا. um, انت ضمیر والا ہے نا، جی 7 ٹھیک ہے ہاں 7 والا. لیما وائے اخرجت السبورۃ یا اسامۃ ادخلها بسرعۃ. بسرعۃ کا کیا مطلب ہے، quickly کوئکلی. آگے پڑھیں. أخرجتها لأن نہیں لی، یہ انا ضمیر کا ہے. یہ حمزہ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ لی تو آپ کا فور کے لیے نا، حرف جر ہے نا، ہے نا، للہ میں لگا ہوتا ہے. تو لی تو حرف جر ہے. اور یہ انزفاہا. اب یہ انزفاہا کیا ہے، یہ علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مضارع ہے. ماضی کیا بنے گا، انزفہا ہوگا، نہیں نہیں ہوگا، انزفہا ہے. تو کیسے بنے گا ماضی، یہ تو مضارع ہے نا، اس میں جی علامت so مضارع لگی ہے نا. ماضی کیسے بنے گا، نزف نزفہ ینزفو تنزیف، جی تنزیفن ہے نا. تو یہ جی مصدر ہو گیا، باب تفعیل ہو گیا نا. جی ہاں تو ماضی کیا ہے، نزفہ. نزفہ کتنے لیٹر ہوتے ہیں نزفہ میں، 4 ہی ہوتے ہیں نا، ٹھیک جی ہے. جب مضارع بناتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے، انزفو. جی یونزفو بنتا ہے، پھر تنزفو، تنزفو، انزفو، ننزفو، ٹھیک ہے نا. تو اخرجتوہا میں نے نکالا ہے اس کو، تاکہ میں کیا کروں، اس کو صاف کروں. ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، سبورة سبورہ کی طرف جا رہی ہے. سب بورا ہوتا ہے، سب بورا نہیں ہوتا، سب بورا ہوتا ہے. سبورة سأدخلہا I will I will bring ادخلوہا enter it I will enter it enter it بعد bring it بعد تنزيف ہے after it کلیننگ. تنظیف ہوتا ہے کلیننگ کے، ٹھیک ہے نا. آگے پڑھیں. أيها الإخوة أهنئكم بنجاحكم الباهر في الامتحان النصفي والله لقد فرحت كثيرا بهذا النتيجة التي بلغت نسبتها 97%. 92%. اچھا ایوہ الاخوۃ، کبھی کبھی یا گرا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے تو یا ایوہ الاخوۃ ہوتا ہے نا، یا جی ایوہ المومنون، تو کبھی کبھی یا کو گرا دیتے ہیں. ایوہ الاخوۃ اہنئکم، کیا میننگ ہوگا، ہنہا، ہنآ یہنئو، وہی باب ہے. یہ حمزہ انا کے لیے لگا ہوا ہے نا. جی تو جی اوہن آئی congratulate you بنجاحکم. اس کو ہم ملائیں گے تو پیش سے ملائیں گے، ٹھیک ہے. جی باہرہ، باہری فی الامتحانی. باہری کا مطلب ہوتا ہے باہری ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے نا. ایک ہمارا بھی باہر ہوتا ہے نا، اندر باہر ہے نا. جی یہ باہری کا مطلب ہے ایکسیلنٹ. یعنی آئی اہنئکم بنجاحکم کا کیا مطلب ہے، یور سکسیس، ٹھیک ہے جی نا. صحیح ہے نا. ناجیون کون ہوتا ہے، ناجیونا
जो कामयाब होते हैं, जो फेल हो जी। जाते हैं वो कौन होते हैं? रासिबूना। सब मदीना बुक में पढ़ा हुआ है आपने, ऐसा कुछ नया नहीं है, बस रिवीजन नहीं है ना। नाजिऊना रासिबूना, तो नाजिऊना कामयाब, तो बी निज, अब ये क्या बनेगा? नजाहिकुम, आपस में क्या बन रहा है? मुरक्कब इजाफी। मरकब इजाफी बन रहा है। तुम्हारी कामयाबी पर, एक्सीलेंट कामयाबी पर, ठीक है। फिर जी। इम्तिहानी, इम्तिहान में, कौन से इम्तिहान में? मिड टर्म, बैक है ना। निस्फी, जी। निस्फी। अच्छा आगे क्या है? वल्लाही लकद फरे तू, वल्लाही भी आ रहा है, बाय गॉड, है ना। आई जी। स्वेयर। लकद जी। के लिए, लकद का भी वही मीनिंग होता है, डबल के डबल कसम आ रही है यहाँ पे। लकद भी कसम ही होती है। लकद अगर अकेला लिखा हो तब भी उसके पीछे वल्लाही हिडन होता है, और कभी कभी वल्लाही को लिख दिया जाता है, दोनों काम जी। करते हैं। कभी कभी लकद लिख के फिर उसमें मीनिंग आ जाता है वल्लाही का, और कभी कभी दोनों लिख देते हैं। तो फरेह तू, आई एम फरीहा, फरेह तू क्या है? आई एम हैप्पी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बिहाजिहिल नतीजती, हाजिहिल नतीजती। विद द रिजल्ट्स। हाँ, कौन सा मुरक्कब बन रहा है? हाजिहिल नतीजन। मुरक्कब इशारी। हाँ, और बी से मल्टीप्लाई होके पूरा मुरक्कब जारी बन गया। बिहाजिहिल नतीजा तिल्लती, ठीक है। ये जो अल्लती, ये जो आगे आ रहा है ना, ये नतीजा की सिफ्त बन रहा है पूरा। अल्लती बलगत निस्बतुहा 97%। निस्बतुहा का मतलब क्या है? कि परसेंटेज। बलगत पहुंची है, निस्बतुहा यानी उस नतीजे की जो हा की जमीन नतीजे की तरफ जा रही है ना। बलागत भी इसीलिए आ रहा है, मोन्नस आ रहा है इसमें, हिया जमीन नतीजा की तरफ जा रही है। ये माइनस है ना, ये मोन्नस है ना, इसलिए इशारा भी देखे मोन्नस आ रहा है। इसम मौसूल भी मोन्नस आता है। जब फेल आपका मोन्नस आता है ना, कोई लफ्ज मोन्नस आता है, तो हर चीज जो होती है जो उसके साथ रिलेट कर रही होती है, चाहे इसम मौसूल हो, चाहे जमीर हो, चाहे इसम इशारा हो, चाहे खबर हो, चाहे एडजेक्टिव हो, सब चीजें क्या हो जाती हैं? फेल हो। फेल भी देखे मोनस हो गया, वो सब जी। मोनस। निस्बतुहा, उसकी निस्बत 97% तक है, यानी उसकी परसेंटेज जो है, निस्बतुहा का क्या होता है? परसेंटेज। आगे क्या है? फरहकल्लाहु दाइमन या उस्ताद। रह का, रह क्या है? सॉरी, रहा नहीं है, फा भी है साथ। तो फरहा एक होता है फरीहा। फरीहा जो है ना, ये फेल लाजम है, वो खुश हुआ है ना, ऐसे ही है ना। जी। वो खुश हुआ, फरिया, फरिया तो वो लड़की खुश हुई, ठीक है। फरीहू वो सब खुश हुए। एक है फर रहा, तो फर रहा कौन सा बाब बनेगा? तफील। बाब तफील बनेगा। फर रहा युफर्रिहु तफरीहन। का क्या बनेगा? का फाइल। तो मफूल। फिर ये क्या है अगर ये फाइल है तो? इस तरह की जमीर कभी फाइल बनती है अटैच प्रोनाउन? नहीं। या तो अंदर होती है, फर रहा के अंदर होगी, या फिर आगे आएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ सीगे में आपका फाइल जो होता है वो बाहर भी आ सकता है। अगर ये वाला ना होता तो इसको इसमें से हुआ निकालते। तो फरहा का, खुश किया तुझको अल्लाह खुश रखे। अब ये दुआ दी जा रही है माजी में। दुआ जो होती है ना, जब हम किसी को दुआ देते हैं, जजाकल्लाहु खैरन या शफाकल्लाहु, है ना, तो हम क्या जी। कहते हैं? माजी में दुआ देते हैं। तो फरहा माजी है, का उसका मफूल है, और अल्लाह फाइल है। दाएं मन, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। ये उकाशा कौन है? कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट है। उसामा, उकाशा, ये नेम है ना। जी। और क्या हो सकता है बताएं मुझे? नेम है यहाँ पे,
यहाँ पे नेम ही होते हैं सारे, या मुदर्रिस होता है, स्टूडेंट होता है, टीचर। अब क्या है आपका दाइमन मतलब ऑलवेज या उस्ताजु। अब आगे पढ़े। يدخل أسامة السبورة हम्म, المدرس क्या मीनिंग होगा إنه इसका जो ब्रैकेट में आ रहा है, उसामा तो सबूरत। he entered Osama entered with the ball इसका with the माजी ball क्या होगा, इसका माजी क्या होगा? دخل दखला से यदखुलू होता है। oh sorry دخل बाप कौन सा है ये? oh sorry वजन निकाले, أدخل वजन निकाले। أدخل अदखला युदखिलु अफअला युफइलु, ये उसका क्या बन रहा है? فعل इतनी देर असबूरा क्या बन रहा है? مفعول मफूल। तो वो एक सीन दिखा रहे हैं कि वो दाखिल कर रहा है, उसामा जो है वो दाखिल कर रहा है ब्लैक बोर्ड को, कमरे में, रूम में शिफ्ट कर रहे हैं ना। सही है। अलमुदरिसु को क्या कह रहे हैं? إني جولت في مشارق الأرض ومغاربها हम्म, ودرست في بلاد كثيرة ولم أرى طلابا أحسن منكم अहसन मिनकुम। अहसन मिनकुम कंपैरेटिव डिग्री है, तो दो चीजों में मुकाबला हो रहा है, ठीक है ना। अहसन मिनकुम, मिन के साथ आ रहा है ना, जी तो कंपैरेटिव डिग्री है, अफलू के वजन पे है ना। जी तो अहसना जबर क्यों आई है? क्योंकि मफूल बन रहा है। जी अरा का सेकंड मफूल बन रहा है। अरा क्या है? वलम अरा। अरा क्या है? أم रा हमजा या في الماضي नो, ये जो हमजा होता है ना, ये असल में أو इस तरह في المضارع मुजारे है, और इसमें क्या है, मीनिंग क्या होगा? वलम अरा, ये या जो है ना, ये इस तरह से था, लम की वजह से ये गिर गया, ठीक है, और ये रह गया। क्या मीनिंग होगा मरम अरा? I've never seen I didn't see तुल्लाबन स्टूडेंट्स अहसना मिनकुम, तुमसे अच्छे, तुमसे ज्यादा अच्छे, मिनकुम तुमसे, अहसना ज्यादा अच्छे। अच्छा, तो ये जब वल्तु का क्या मीनिंग होगा? जब वला, um, जब वला यु जब विलु, ये भी वही बाब है ना। जब जी वल्तु आई ट्रेवल्ड जी अच्छा फी मशारिक अर्दी व मगारिबिया, मीनिंग क्या होगा? जमीन के मशारिक में, क्योंकि ये मुरकब इजाफी है ना, जी जमीन के मशारिक में यानी ईस्ट में, व मगारिबिया और उसका वेस्ट, यानी मैंने ईस्ट और वेस्ट में पढ़ा है, लेकिन व दरस्तु फी बलादिन कसीरतिन, और मैंने दरस्तु, दरसा का क्या मतलब? अब ये देखिए, हमने दरसा तो पढ़ा है, यदरिसु भी पढ़ा है ना। जी दरसा यदरुसु आपने पढ़ा है ना। जी यदरुसु कौन सा बाब है? uh, नहीं, यदरुसु होगा या, हाँ यदरुसु, चलिए बताएं। uh, فتح يفتح यदरुसु, दरसा यदरुसु, أو sorry نصر ينصر नसर यंसु, और ये कौन सा बाब है? فعل يفعل तो ये कैसे बना, माजी क्या होगा? um, درس दर्रसा मुजारे क्या होगा? يدرس और इससे अगर इस्मुल फाइल बनाए तो क्या बनेगा? مدرس मुदर्रिसुन, ठीक है, टीचर को बोलते हैं, और फिर उसमें गोल ता लगाएं तो मुदर्रिसतुन बन जाता है, फीमेल बन जाता है। जी सही है। तो इस तरह वर्ड्स जो होते हैं ना, रूट वर्ड से लफ्ज बनते हैं। और अरब जब बोलते थे ना, अरबी अपनी जुबान जब बोलते हैं, कोई भी अपना अपनी जुबान जब बोलता है, तो उसको ग्रामर का नहीं पता होता। ग्रामर का अभी भी अरबियों को नहीं पता। उनको नहीं पता ये कौन सा बाब है, बस वो बोलते थे।
وہ بولتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ لفظ ہم نے یوں بولنا ہے، اس کا یوں ایسے بولیں گے تو یہ میننگ نکلے گا. ٹھیک ہے. جی تو اس سے پھر ہم نے ابواب بنا لیے، یہ اس باب میں آتا ہے، یہ اس باب میں آتا ہے. تو درسا کون سے باب میں آ گیا؟ مدرسن. یہ باب تدریسن ہوتا ہے نا، اس کا مصدر تفعیلن کے وزن پہ ہے نا. جی پڑھانا، تدریس، تدریس کرنا، پڑھانا. اچھا، اور پڑھانا کس کو پڑھانا؟ ایک تو ہوتا ہے نا خود پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے پڑھانا. تو پڑھانے کا مطلب ہے کہ مفعول بھی چاہیے ہوگا نا. جی تو وہ پھر آپ کا وہ ہے نا متعدی فعل ہے. مصدر ہے ویسے تو تدریسن، لیکن فعل تو جو ہے وہ متعدی ہی ہے نا. تو اس کا جی میننگ پھر پڑھنا نہیں کریں گے، پڑھانا کرنے. فی بلادن کثیرتن، بہت سے کنٹریز میں. ولم ارا طلابا احسن منکم. آگے پڑھیں آپ ریحان، آپ آگے آپ پڑھ لیں. جزاک اللہ خیرا یا استاذ. ہوں. المدرس اب لعلکم. دیکھیں یہ بھی دعا ماضی میں دی جا رہی ہے نا. جی جزا، ٹھیک ہے نا. جیم زئی اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. جزا یا، جزا یا جب ہم اس کو بناتے ہیں پھر جیم زئی اور یا تینوں پہ زبر لگاتے ہیں نا. جی صحیح ہے. تو اب کیا ہے، حرف علت پہ زبر آ گئی. ٹھیک ہے. اور پیچھے بھی زبر ہے. صحیح ہے. حرف علت پہ کوئی بھی حرکت ہو پیچھے اگر زبر ہے تو اس کو الف میں چینج کرتے ہیں. جی تو آپ کا یہ الف میں چینج ہو گیا. صحیح ہے. جی اور پھر آپ کا کیا ہے، جزا. یہ کا کیا ہے، کیا بن رہا ہے؟ کیا بن رہا ہے؟ فاعل. فعل ہے تو فاعل مفعول ہی بنے گا ریان. جی خیرا مفعول بنے گا. اور خیرن مفعول نہیں بنے گا. یہ کا کیا بنے گا؟ وہ کا مفعول بنے گا، اللہ فاعل بنے گا. ہاں، خیرن کیا ہے؟ متعلق. متعلق کیسے بن سکتا ہے؟ منصوب ہے. متعلق تو جار مجرور ہوتا ہے ریحان. خیرن کیا بنے گا؟ وہ نہیں ہوتا جسے ہم تمجیز کہتے ہیں. جی تمجیز ہے نا. جی اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو جزاک اللہ کا مطلب تو برا بدلہ بھی ہوتا ہے نا، جزا. جی عربی میں جزا کے دونوں مطلب ہوتے ہیں، برا بھی اور اچھا بھی. تو اس لیے ہم خیرن لگاتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، بس دعا نہیں دے رہا. جزاک اللہ بولیں گے تو اس میں وہ نہیں ہے میننگ. خیرن بولنا کیوں بولتے ہیں ہم خیرن؟ اس لیے تو بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو تمجیز کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں بولتی ہوں 2 کلو، ہے نا. تو یہ تو اب ابہام ہے نا، اس میں کنفیوژن ہے نا. 2 کلو، جی 2 لیٹر. آگے مجھے کچھ بولنا پڑے گا نا. تو وہ جو میں بولوں گی وہ کیا ہوگا؟ وہ تمیز. منصوب اسم ہوگا، ہے جی نا. تو وہ کیا ہوگا پھر؟ وہ تمییز ہوگا نا. جی تو یہ مفہوم آپ نے اس کو کیسے کہہ دیا؟ متعلق کے فعل. متعلق کے فعل ہمیشہ جار مجرور بنتے ہیں. منصوب اسم ہو تو یا تو مفعول ہوتا ہے یا پھر وہ اس کا جو میں نے بھی بنایا ہے. کیا بنایا میں نے؟ تمجیز. تمجیز پڑھا ہوا ہے نا، کوئی نئی جی چیز تو نہیں ہے. ہاں. آگے کیا؟ المدرسو. المدرس لعلکم احضرتم دفاتر النحو. ہاں. حاضرہ کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے. حاضرہ وہ حاضر ہوا، ہے نا. اور جب اس جی کو اس باب فعال میں لائیں گے، احضر کریں گے، احضرہ کریں گے افعلہ کے وزن پہ، تو کیا بن جائے گا؟ لازم سے کیا بن جائے گا؟ متعدی. متعدی بن جائے گا. صحیح ہے. یہ لازم ہے، وہ خود حاضر ہوا. اس نے حاضر کیا، کسی اور چیز کو کیا ہوگا نا، ہے جی نا. آگے مفعول بھی چاہیے. اس نے حاضر کیا. جی دیکھیں کیسے
پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا لازم فعل ہے اور یہ متعدی ہے ٹرانسلیشن سے. اس میں ہی کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے نا جی ہی. was present. ہاں اور اس میں کیا ہے اس میں وہ حاضر ہوا, وہ کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے, وہ حاضر ہوا ضمیر ہے نا, یہاں پہ جی ہوا ضمیر ہے, ہی نہیں ہے, ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہوا کا مطلب بھی ہی ہوتا ہے نا. تو ہوا ہم تو عربی پڑھ رہے ہیں نا, تو یہاں پہ آپ کا ہوا وہ حاضر ہوا اور اس نے حاضر کیا. جب اس نے میں ٹرانسلیشن ہوگا نا تو پھر وہ کیا ہوگا, وہ آپ کا متعدی فعل ہوگا. صحیح ہے. اور متعدی فعل دو ابواب سے آتے ہیں, ایک تو باب فعل سے اور ایک وہ جو آپ نے ابھی پڑھا تھا فرحا یفرحو, ہے نا. جی ہاں جب والا یجولو ہے نا, جی تو وہ والا ہے. تو متعدی افعال باب فعل میں کوئی ہوگا تو وہ بھی متعدی ہوگا, اور اگر باب تفعیل میں کوئی ہے تو وہ بھی متعدی ہوگا. باقی سب میں مکس ہوتے ہیں لیکن دونوں میں سارے ہی متعدی ہوتے ہیں. باقی جو ابواب ہوتے ہیں ان میں مکس ہوتے ہیں, لیکن ان دو کے اندر خاص طور پہ اگر آپ نے لازم کو متعدی بنانا ہے نا, کوئی فعل ایسا ہے جو ثلاثی مجرد میں وہ لازم تھا دخلا, تو اب آپ کیا کریں گے, اس کو باب فعل میں لے کے آئیں گے. تو کیا بنے گا, خراجہ کیا بنے گا, حضرہ کیا بنا ہے, احدرا. ہاں تو یہ افعلہ کے وزن پہ بنا ہے نا, ماضی کا صیغہ بنا ہے نا. جی اب آگے سے جو مرضی بنائیں, مضارع بھی بنائیں, پوری گردان کریں اس کی, احدرا تو احدرا احدرا یہ احدرو ہے نا, جی جی. اور بناتے جائیں. بٹ مضارع احدرا جو ہے نا یہ متعدی بن گیا, حضرہ جو تھا وہ متعدی نہیں تھا, وہ لازم تھا, وہ خود حاضر ہوا. فریحہ وہ خوش ہوا, فرحہ اس نے خوش کیا. اب یہاں پہ جو فرحہ آیا تھا اس کا میننگ میں بتانا کا, خوش کیا, خوش یہ تو دعا ہے نا, یہ تو دعا ہے اس لیے یہ ماضی آیا ہے نا یہاں پہ. تو اس کا ترجمہ جی جب دعا کرتے ہیں تو ہوتا وہ ماضی ہے, لیکن اس کا ٹرانسلیشن ہم فیوچر میں کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اچھا جی بدلہ دے, ہے نا. تو ہم ہے تو وہ ماضی, دیا تو نہیں کریں گے نا, پاسٹ ٹینس میں تو نہیں کریں گے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, فرحق اللہ دائمن. تو جب اس میں آتا ہے باب اس میں یا اس میں حضرہ میں آتا ہے تو وہ آپ کا کیا بن جاتا ہے, متعدی. پھر اس کو مفعول بھی چاہیے. دیکھیں مفعول لگایا ہے نا آپ نے, جی ہاں تو مفعول لگایا ہے. اب اس میں بھی دیکھیں کا لگایا ہے. تو جہاں جب وہ آپ متعدی بنائیں گے پھر اس کو مفعول بھی لگائیں گے. لیکن اگر وہ آپ کا فریحہ ہے تو پھر فریحہ تو وہ خوش ہوا نا, خود خوش ہوا. دخلا وہ داخل ہوا. ادخلا باب فعل میں لے کے آئیں گے تو ادخلا اس نے داخل کیا. اب اس کو مفعول دینا ضروری ہے کیونکہ بات پوری نہیں ہوئی. اس نے داخل کیا, کس کو داخل کیا بتانا پڑے گا نا, کس کو, بورڈ کو داخل کیا, ہے نا. دیکھیں اب یہاں پہ یہ ادخلا یدخلو باب فعل سے آیا نا, تو فوراً جی آگے مفعول آ گیا. یہ تو مسٹ ہوتا ہے, اس کے بغیر تو فاعل کے بغیر تو آپ کا لازم بھی نہیں بنتا. لیکن مفعول کدھر چاہیے ہوتا ہے, وہ آپ کو متعدی فعل میں چاہیے ہوتا ہے. درسا یدرسو, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا پھر آپ کا متعدی ہو جائے گا. تو اس لیے یہ احدرا آ رہا ہے یہاں پہ. احدر تم دفاتر, مفعول آیا اس کا, احدرا کا مفعول آیا, نہیں. جملے میں پڑھیں. احدرتم دفاتر النحو. جی آیا آیا ہے نا, دفاتر. تو کیوں نہیں آئے گا, جب وہ متعدی ہے تو آئے گا. بتا دیا آگا. جی حضرہ کا مفعول ہے, نہیں ہے. احدرا کا مطلب ہے سبمٹ کرنا, ہے نا. جی جیسے آپ اپنی نوٹس بک جو ہے وہ سبمٹ کرواتے ہیں نا, اپنے جی پروجیکٹ سبمٹ کرواتے ہیں ٹیچر کو, تو جی وہ ہوتا ہے احدر تم. حضرہ ہوتا ہے وہ خود پریزنٹ ہوا, کلاس میں حاضر ہوا. لیکن احدر تم کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی چیز کو حاضر کیا, سبمٹ کروایا.
अच्छा आगे क्या है? उकाशा क्या कह रहे? नाम अहदरनाहा। हाँ, हाँ की जमीर कहाँ जा रही है? दफातिरा। दफातिर की तरफ जा रही है। ये वाहिद मुअन्नस की जमीर है ना, जी वाहिद मुअन्नस की है ना। जी जी हु होती है और फिर हा होती है ना, जी। मुअन्नस की। हु मुजक्कर है और हा। अब ये इधर जा रही है, तो मुअन्नस की जमीर क्यों आई या हु क्यों नहीं आई? दफातिर तो क्या होती हैं? कॉपियां होती है ना, नोटबुक्स होती है ना, वो तो मुजक्कर होती है। दफ्तरुन, हाज दफ्तरुन होता है ना। जी हम्म। प्लीज जमा। बोले अ, बोले बोले। गैर फाल की जमा। गैर आकिल की जमे। आपने गैर क्या आकिल। बोला? आपने क्या बोला? गैर फाल। पता नहीं आपने क्या बोला, मुझे समझ नहीं आ रही। ये गैर आकिल की जमे नहीं है? जी जी। तो फिर गैर आकिल की जब जमा होती है तो उसकी तरफ जमीर कौन सी जाती है? वाहिद मुअन्नस जाती है ना। जी इशारा क्या लगाएंगे? अगर मैंने हादी। कहना है कि ये नोटबुक्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? ये नोटबुक्स هذه हैं। هذه دفاتر. दफातिरू, हाज़िही هذه दफातिरू। دفاتر. अगर मैंने इसको मुरक्कब इशारी बनाना है तो मैं क्या बोलूंगी? हाज़िही أم दफातिरू तो मार्फा प्लस नकरा हो गया ना, तो वो तो जुमला बन गया ना, दीज आर जी नोटबुक्स। अब इसको मैंने هذه बनाया دفاتر. दीज नोटबुक्स, दीज नोटबुक्स। हाज़िही هذه क्या? دفاتر. अलिफ लाम लगा दूंगी ना। هذه الدفاتر. दफातिरू। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा दफातिर, वो ही आएगा, सही है। और यहाँ पे दफातिरा क्यों आ रहा है? because ये मफूल बन रहा है मफूल बन रहा है और मुजाफ भी बन रहा है, और और ये मुजाफ इलैह। मुजाफिला बन रहा है। ठीक है, ग्रामर नोट्स बुक, ग्रामर नोट बुक्स। ठीक है। लाल्लाकुम, आई होप यू विल सबमिट। ठीक है, यू विल तो नहीं होगा ना, अहदर तुम माजी है। तुमने सबमिट की होंगी दफातिर नहवी, ऑलरेडी, ऑलरेडी तुमने कर दी है। वो कह रहा है अहदर नाहा, वो ये याना जमीर वाला नहीं है, ये बाबिफाल का हमजा है। अहदरना, अहदर तुम। अगर मैं पूरी गर्दान करवाऊं अहदरा, ठीक है, जैसे अनजला अनजला अनजल, वो अनजलत, और वो पूरी गर्दान होती है ना, तो वैसी पूरी गर्दान हो रही है। तो आपको सीगा पहचानना है, गर्दानें नहीं याद करवानी मुझे। आप कॉन्जुगेशन कराने की जरूरत नहीं, बस आप सिर्फ पहचान लें कि यहाँ पर ये है ना, इसमें फाइल क्या बन रहा है। अहदरन में फाइल क्या है? अना जमीर है। जल्दी बोलें, टाइम नहीं है। ये हमजा किस चीज का है? ये जो हमजा आ रहा है ये किस चीज का है? वो वो फाइल का वो फाइल का पार्ट है वो बाब फाल का पार्ट है ना। जी जैसे अफला जी जैसे अनजला होता है ना, तो जी बाब फाल का पार्ट है ना। तो अन्ना जमीर तो नहीं है ना, तो फिर फाइल किधर है इसका? अगर अन्ना जमीर नहीं है, नाजिल ना जमीर। नाजिल और हा क्या है? मफूल मफूल है। और एक दफा दफातर आ गया तो उसकी तरफ फिर जमीर जाएगी। अगर ये आकिल होता तो सेम जमीर आती, प्लूरल की आती, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, वाहिद मुअन्नस की जमीर आ रही। आगे पढ़े, हा तू हा। अगेन हा जमीर आ रही है, ये किधर जा रही है हा जमीर? दफातर दफातर की तरफ। ब्रिंग देम, हाथू, हाथू क्या चीज है? पहले हाथी। अमर हाँ, फेले अमर है। क्या होगा इसका मीनिंग हाथू का? you all bring them हाँ, यू ऑल ब्रिंग देम, उरीदू। أريد أن أريها المديرة उरी سي या, उरी या तो पहले पढ़े ना, उरी أريها या हा أريها المديرة मुदीरा।
تو اب یہ اری کیا ہے؟ یہ ابھی ارا باب فعل میں ارا بنتا ہے، ٹھیک ہے، ارا یوری بنے گا نا باب فعل میں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے. تو ماضی کیا، یہ جو میں حمزہ پہلے شروع میں لگا رہی ہوں نا، یہ تو باب فعل کا حمزہ لگا رہی ہوں. ارا، اچھا، ارا یوری، اور پھر یوری کے بعد کیا ہے؟ اری میں یہ کہ حمزہ کون سا حمزہ ہے یہ ابھی؟ باب فعل کا حمزہ ہے یا نہ ضمیر کا ہے؟ باب فعل کا جو حمزہ ہوتا ہے اس کے اوپر پیش نہیں آتی، اس پہ زبر آتی ہے، جی سو یہ انا ضمیر کا حمزہ ہے. انا زمین کا جی ٹھیک ہے، اری یا واپس آ گئی آپ کی، اور یا پہ زبر کیوں ہے؟ کیونکہ ان آیا ہے. اری یا ہا، میں دکھاؤں گا ان کو، مدیر کو. تو یہ جو ارا ہوتا ہے نا، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں باب فعل کے اندر، کیونکہ ثلاثی مجرد میں جب را آتا ہے نا، یہ تو ارا ہے نا مزید فی میں، را جب آتا ہے تو اس کا ایک مفعول ہوتا ہے وہاں پہ، جس کا ثلاثی مجرد میں ایک مفعول ہوتا ہے، اس کے مزید فی میں آ کے دو مفعول بن جاتے ہیں. جو آپ کا نا جو خرجہ ہے، دخلہ ہے، وہ تو لازم ہے، اس کو تو مفعول چاہیے نہیں نا وہاں پہ، ہے نا؟ ان کو تو مفعول چاہیے نہیں، تو ان کو جب ہم ان بابوں میں لائیں گے، دو جو ابواب ہیں، دو گروپس ہیں آپ کے، ایک تو افعل یفعلو والا اور ایک فعل یفعلو والا، علامہ یعلم. جب ان میں لائیں گے تو پھر ان کو ایک ایک مفعول چاہیے ہوگا. لیکن جو وہاں پہ متعدی ہوں گے نا، ثلاثی مجرد میں بھی متعدی ہوں گے، وہاں بھی ان کو مفعول چاہیے ہوگا. جیسے دربا ہے نا، دربا متعدی ہے نا، اس نے مارا، ہے نا؟ صحیح ہے، دربا اس نے مارا. اب یہ جو ہے کون سا ثلاثی مجرد کا ہے نا، یہ تو ایکسٹرا لیٹر تو کوئی نہیں ہے، تو ثلاثی مجرد ہے نا، دربا یضربو. اب اس کو وہاں پر ایک مفعول چاہیے. اس نے مارا، کس کو مارا بتانا پڑے گا نا، اس نے مارا جی حامد کو، دربا حامدن یا دربا خالدن حامدن. تو اس کو یہاں پر ایک مفعول چاہیے، تو جب ہم اس کو ادربا کریں گے نا، باب فعل میں لے کے جائیں گے، تو اس کو دو مفعول چاہیے ہوں گے وہاں پہ. لیکن خرجا، جلسا، یہ تو لازم ہوتے ہیں، ان کو مفعول چاہیے نہیں ہوتا، تو پھر ان کو وہاں پر ایک ہی مفعول چاہیے ہوتا ہے. جب ہم کو اس باب میں لے کے جاتے ہیں، ادخلا بناتے ہیں، اخرجا بناتے ہیں، تو پھر ایک ہی مفعول چاہیے، کیونکہ ان کو وہاں مفعول نہیں چاہیے. لیکن اگر ان کو وہاں بھی ایک مفعول چاہیے ثلاثی میں جاتے، پھر ان کو یہاں پہ دو چاہیے. تو رعا جو ہے یہ آپ کا چونکہ متعدی فعل ہے، اور اس کو جب آپ باب فعل میں لاتے ہیں، تو اب اس کو یہاں پہ اس کو دو مفعول چاہیے ہوں گے، کیونکہ رعا کو وہاں پر بھی ایک مفعول چاہیے تھا. اس نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ رعا، اس نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ رعا، آگے مفعول دینا پڑے گا نا، جی کیا دیں گے؟ رعا، اس نے دیکھا. رعا حامد کر لیں، حامد نے دیکھا. اب یہ کون ثلاثی مجرد ہے، یہ را نہیں ہے، اس میں حمزہ نہیں آ رہا. جب اس میں حمزہ ڈالیں گے تب یہ را بنے گا نا. اب یہ ثلاثی مجرد کا ہے. اب یہ اس نے دیکھا، حامد نے دیکھا یا اس نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ خالدن. مفعول لگائیں گے نا، جی اور یہ ثلاثی مجرد ہے نا، ہے جی نا؟ اب اس کو مفعول چاہیے نا، یہاں پہ متعدی فعل ہے نا. جی تو جب اس کو ہم باب فعل میں لے کے جائیں گے، ارا بنائیں گے، جیسے یہاں پہ یہ آپ کا بن گیا، وہ کہہ رہا تھا نا اوپر کے ان کو میں دکھاؤں گا، ہے نا، اریدو ان اری یا ہا. تو یہاں پر آپ کا یہ باب فعل کا یہ ہے، تو اس کو آپ دو مفعول چاہیے، ایک مفعول یہ اور ایک یا. ثلاثی مجرد میں اس کو ایک مفعول چاہیے تھا، تو یہاں پہ دو چاہیے. خرجہ کو وہاں پہ کوئی مفعول نہیں چاہیے، تو وہ جب ادھر آئے گا اخرجہ بنے گا، تو اس کو یہاں پہ ایک ہی. ریان، یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں اتنے دنوں سے یہ بات آپ کو سمجھا رہی ہوں.
ایک ہوتا ہے سلاسی مجرد، ایک ہوتا ہے مزید فی ہوتا ہے نا، یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ صحیح ہے، ایسے ہی ہے نا؟ مزید فی میں آپ کو دو مفعول کیوں چاہیے مزید فی میں آ کے؟ کیونکہ ثلاثی مجرد کو آپ کو ایک، وہاں پر آپ کو ایک مفعول چاہیے تھا، یہاں پہ آپ کو دو چاہیے ہوں گے۔ اگر ثلاثی مجرد میں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے فرحا وہ خوش ہوا، خرجا ہی لیفٹ، ذہبا ہے نا ہی وینٹ، تو مفعول نہیں چاہیے نا، تو وہ جب یہاں آئیں گے باب فعل میں آئیں گے تو ان کو صرف ایک ہی مفعول چاہیے ہوگا، لیکن جو یہاں پہ متعدی ہوگا اس کو یہاں پہ دو مفعول چاہیے ہوں گے۔ رضوان میں نے کیا بتایا رہا، سمجھ آئی یہ بات؟ جی خرجا کو وہ یہاں پر آ کے خرجا میں ایک ہی مفعول چاہیے، داخلہ کو ایک ہی چاہیے کیونکہ وہ ثلاثی مجرد میں ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا فعل جس کو وہاں پر جیسے دربا ہے وہاں پہ اس کو مفعول چاہیے، اس کو یہاں پہ دو مفعول چاہیے ہوں گے پھر، اس لیے آپ کو کبھی کبھی دو مفعول ایک فعل کے، ابھی جہاں پہ آپ کو دیکھو دو مفعول نظر آ رہے ہیں نا، ہاں بھی مفعول ہے اور یہ بھی مفعول ہے، کیونکہ ایک سے پھر کیا ہوتا ہے، میننگ پورا نہیں ہوتا۔ تو ہا تو ہا، ٹھیک ہے، لاؤ برنگ دیم، اریدو ان اری یا حل مدیرہ، آگے پڑھیں۔ سيسر بها كثيرا إن شاء الله يا أمر امرو نہیں پڑھیں گے، امر پڑھیں گے، یہ وہ جو ہے نا یہ بتا رہی ہے یہ عمر نہیں ہے، یہ امر ہے، یا امر، امرو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ کو نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے، امرو پڑھنے کی کوئی یا لگایا نا، یا محمد جیسے پڑھتے ہیں ہے نا، تو یہ امرو پڑھیں گے، اور ویسے امر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یا لگا ہوا ہے نا اس لیے ہم پیش پڑھیں گے، ویسے اگر نام بلانا ہے تو آپ امر بلائیں گے، صحیح ہے، یا امر بھی بلا سکتے ہیں۔ اچھا، تو کیا ہے یہ، پڑھیں اس کو، سا، سيسر ہاں اب اس کا ماضی بتائیں مجھے۔ پیش سر ہاں یہاں پہ پیش آ رہی ہے نا، تو چار لیٹر ہوں گے نا ماضی میں، علامت مضارع پہ پیش آ رہی۔ جی سرا سے تو سرا سے تو کیا بنتا ہے، اس پہ تو پیش نہیں آئے گی نا، اگر تین ہی لیٹر ہوں گے، سرا ہوگا تو پھر تو یسرو ہوگا نا، باب جی نصرہ سے ہوگا نا، لیکن یہاں جی پر پیش آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں چار لیٹر لانے ہیں، ہمیں باب کون سا لانا ہے، یا تو باب فعال لانا ہے، یا پھر ہمیں باب تفعیل لانا ہے پیش لانے کے لیے نا، یہ تو ول کی سین لگی ہوئی ہے نا، یسرو ماضی کیا ہوگا، سرا، سر سرا، یسر ہاں سرا میں کتنے لیٹر ہیں، 3 سرا میں 3 لیٹر ہیں، 4 ہونے چاہیے نا، تب پیش آئے گی، تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا اس سے نہیں بن رہا، یہ بن رہا ہے اسرا بنے گا، یہ بن رہا ہے آپ کا اسرا یسرو، لیکن یسرو اگر ہوتا تو یہ اگر باب فعال ہوتا تو یہاں زیر آتی نا، یسرو ہوتا، تو یہ اسی سے بن رہا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین را را، he will be happy with them انشاءاللہ، یعنی ان کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہوگا، یسرو، اسرا یسرو، اچھا میں بتاتی ہوں کیسے بن رہا ہے، اسرا کریں اگر، لیکن پھر بھی اگر مضارع بنائیں تو اچھا، اسرا را، یہ افعلا بن گیا نا آپ کا، ہے نا، جی اسرا، اب اس کے 4 لیٹر ہو گئے، تو اس کو جب ہم بنائیں گے مضارع بنائیں گے تو کیا بنے گا، یس رے رو، صحیح ہے، یسر اب اس کو را کی حرکت کو پیچھے دیں گے، یہاں پہ آ جائے گی
تو یہاں پہ سکون آ جائے گا اس پہ تو یسرو بن جائے گا نا، یسرو، لیکن یہاں پہ یسرا ہے. اب یا تو یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں پیش آ رہی ہے اور یہاں پہ زبر آ رہی ہے نا، تو یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے نا. خوش ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا بیہا، ان کے ساتھ بہت زیادہ. پرنسپل جو ہے مدیر، وہ خوش ہو جائے گا، یہ مجہول ہے، جی ٹھیک ہے. اس لیے بن نہیں رہا باب فعال سے، اور باب تفعیل سے بھی نہیں بن رہا، کیونکہ باب تفعیل سے تو 3 لیٹر آ رہے ہیں، 4 نہیں آ رہے یہاں پہ. تو یہ آپ کا مجہول ہے. تو خوش کیا جائے گا ساتھ ان کے، وہ خوش کیا جائے گا ساتھ ان کے کتابوں کے، کاپیوں کے، کثیرن انشاءاللہ. یا امرو اسمہنی. اچھا اب ایک ہوتا ہے سمیہ. سمیہ کیا ہے؟ سمیہ یسمعو ہے ماضی نا، ماضی ہے، ثلاثی مجرد ہے، مزید ہے، مجرد مجرد ہے، یسمعو. اب اس کو ترجمہ کریں، اس کا اس نے سنا ہے، ترجمہ ہے نا. سمیہ اس نے سنا، وہ سنا تو نہیں ہوگا نا، نہیں. اس نے سنا، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو جو ہے یہ کون سا فعل ہے، لازم ہے یا متعدی ہے، مجھے بتائیں. اس نے سنا، آگے کیا سنا، سوال پیدا ہو رہا ہے نا، کوشچن آ رہا ہے نا. جی تو کوشچن آ رہا ہے کہ کیا سنا، تو مفعول چاہیے نا. خالی جی اس نے سنا سے کام نہیں چلے گا، مفعول چاہیے آگے. اگر میں نے سنا تو سمیت الاذان، سمیع القرآن، مفعول آئے گا نا. جی اب جب یہ جائے گا، یہ متعدی ہے نا، اور مزید ثلاثی مجرد میں متعدی ہے نا، اس کو مفعول چاہیے نا، جی ہے نا. سمیت القرآن، تو اس کو ایک مفعول چاہیے نا یہاں پہ. اب جب یہ باب اس میں گیا ہے، اسماء بنا، ٹھیک ہے، اسماء بنا، اور باب فعال میں گیا. اب وہاں پہ اس کو 2 مفعول چاہیے ہوں گے، ایک مفعول یہ رہا اور ایک مفعول یہ رہا، کیونکہ اس کو ثلاثی مجرد میں ایک مفعول چاہیے تھا، تو جب یہ مزید فی میں گیا تب اس کو 2 مفعول چاہیے. اگر یہاں پہ اس کو مفعول نہ چاہیے ہوتا، یہ لازم ہوتا، فریا ہوتا، ٹھیک ہے، یا خرجا ہوتا، تو پھر اس کو یہاں پر ایک ہی مفعول چاہیے ہوتا باب فعال میں. اب چونکہ یہاں پہ یہ متعدی تھا تو وہاں پہ اس کو 2 مفعول چاہیے. تو میں نے اتنی بار سمجھا دیا یہ بات، اگر نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ آ جاتی ہیں چیزیں. صحیح ہے. 2 مفعول جب بھی دیکھیں گے نا تو وہ کیا ہوگا، ثلاثی مجرد میں ہمیشہ وہ کیا ہوگا، متعدی ہی ہوگا، تبھی اس کو یہاں پہ 2 مفعول چاہیے. تو اسمہنی کیا بن رہا ہے، سماع، اسماء، اور یہ کون سا باب ہے، اسمعنی. اسمے کیا بن رہا ہے ویسے بائی دا وے، افعل کے وزن پہ، افعل کے امر امر بن رہا ہے. سناؤ مجھ کو، کیا سناؤ، یہ مفعول ہے، کیا سناؤ، بیت المتنبی. متنبی کون ہے، شاعر کا نام ہے. ہم اس کا شعر پڑھیں گے لیکن زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. بیت المتنبی الذی ذکرتہ امسی. اب یہاں بیت کا مطلب کیا ہے، متنبی شاعر کا نام ہے تو بیت کا مطلب کیا ہوگا، بیت کا مطلب تو گھر ہوتا ہے. جی سناؤ مجھ کو، امر سے ٹیچر کہہ رہا ہے سناؤ مجھ کو، بیت المتنبی، متنبی، الذی، وہ جو میں نے ذکر کیا تم کو کل. تو بیت کا مطلب شعر ہوگا نا. جی شعر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پھول ہاں، پوئم کے جو ایک پارٹ ہوتا ہے، ایک پارٹ جو ہوتا ہے، جیسے یہ ایک پارٹ ہے نا پوری پوئم کا، تو وہ شعر جی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سٹینزا کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں آپ کو، سٹینزا کا لفظ سنا ہے کبھی، جی بیک میں بولا جاتا ہے نا. جی تو اس میں بہت سارے سٹینزاز ہوتے ہیں پوئم میں، بٹ یہ کیا ہے، ایک ہے. تو اس میں ابھی یہ شعر میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ پڑھیں.
وما وما التأنيث لاسم الشمس عيب. عیبن، یعنی سورج جو ہے، ٹھیک ہے نا، لسم الشمسی عیبن، تو سورج مونس ہے نا عربی میں، ہے نا، جی اور چاند کیا ہے؟ ہلال. چاند کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے. چاند کو کیا کہتے ہیں؟ قمر. ہلال بھی کہتے ہیں. ہلال جو ہوتا ہے بہت چھوٹا باریک والا ہوتا ہے، جو نیو ہوتا ہے نا، نیو بورن جو مون ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. یہ وہ والا حلال نہیں ہے، جو وہ حلال ایسے لکھا جاتا ہے، جو ہم حلال کھانا کھاتے ہیں وہ اس طرح لکھا جاتا ہے. یہ ہلال ہے. عید کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں سورج کے مونس ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے. ماں کا مطلب نفی میں ہے، ٹھیک ہے. جی ولا تذکیرو ولا تذکیرو فخر للہلال. تذکیر کیا ہوتا ہے؟ تانیث کا اپوزٹ ہوتا ہے نا. تانیث ہوتا ہے مؤنث، تذکیر کیا ہوتا ہے؟ مذکر. صحیح ہے. جی لا بھی ماں کا معنی دے رہا ہے نا یہاں پہ، لا اور ماں نفی کا معنی دے رہا ہے. ولا تذکیرو فخر للہلال. چاند کے مذکر ہونے میں کوئی فخر نہیں ہے، کوئی پراؤڈ نہیں ہے کہ چاند جو ہے وہ مذکر ہے، اور سورج جو ہے اس کے مؤنث ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے. عیب کا مطلب کیا ہے؟ عیب، ڈیفیکٹ. کچھ اور بھی ورڈ بول سکتے ہیں. ویکنس. ویکنس، اس میں کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی بری بات نہیں ہے اس کے. آپ اس کو کہیں کہ یہ چاند تو مؤنث ہے تو یہ تو پتہ نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مذکر تو یعنی مذکر ہو یا مؤنث ہو، ہم لوگ یہ بناتے ہیں نا، یہ بیٹا ہے تو یہ بیٹی ہے. اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہیں، بلکہ بیٹیاں زیادہ ہے اللہ کو پیاری ہیں. تو وہ اسی طرح سورج مؤنث ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، اور اس میں ہے. اچھا، اب وہ جب اس نے شعر پڑھا نا تو اس نے تانیث کا جو سا تھا نا اس کو غلط پڑھا. جب اسٹوڈنٹ نے پڑھا نا عمر نے اس کو، تو اس نے اس کو سین کی طرح پڑھ دیا. تو ٹیچر نے کیا، وہ اخرج لسانہ کا، نکالو. اخرج کیا ہو گیا؟ فعل امر ہو گیا نا. جی لسانہ کا، اپنی زبان کو تم باہر نکال کے. جب آپ اس طرح کے لفظ پڑھتے ہیں، دال ہو گیا، سا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نرمی سے پڑھتے ہیں نا. جی سین کی آواز تو، سیٹی کی آواز تو نہیں نکالتے، وسل کی آواز تو نہیں نکالتے نا سین کی طرف. تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ التانیسو وَأَخْرِجْ لِسَانَكَ، یعنی زبان کو باہر. التانیسو بولو، کل التانیسو وَأَخْرِجْ لِسَانَكَ، جب بولتے ہو اپنی زبان کو باہر نکالو. یجب اخراج اللسانی عند النطق بثلاثة احرف. احرف کیا ہے؟ حرف کی جمع ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں آپ سے نہیں پوچھی، ٹائم ختم ہونے والا ہے. تو نطق کیا ہوتا ہے؟ بولنا. ناطقین غیر کتابوں کا نام بھی ہے نا. نطق ہوتا ہے بولنا. عند النطق بثلاث، 3 حروف ایسے ہیں جن میں زبان کو باہر نکالنا پڑتا ہے بولتے ہوئے، کیونکہ ان کو نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے، سختی سے نہیں. ایک تو سا ہے، سا، وہی، یا الساؤ، والزالو، زال، اور زوا. ان تینوں کو بولتے ہوئے زبان کو، ٹنگ کو باہر نکالنا پڑتا ہے. 3 حروف ہے نا یہ، بثلاث احرف. فہمتکم معانہ، کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ فہم. یہ ہے، یہ بھی اسی سے ہے نا. فہما، فہما کون سا ہے بتائیں مجھے ابھی. فہما سارے چن چن کے نا وہ لا رہے ہیں. فہما یفہم تفہیما، ایسا ہی ہے نا، جی ہے نا. یا فہیمہ تو نہیں ہوگا، فہیمہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ علامہ ہوتا ہے نا، زبر ہی آتی ہے نا، مڈل لیٹر پہ زبر ہی آئے گی. فہما یفہم، اور
तफहीमन, बाप कौन सा बनता है? तफील। फहमतुकुम, फहमतुकुम, ये फा जो है ना ये रूट वर्ड है, और हा भी, और एक और हा भी, दो हा है, फा हा रूट वर्ड है। फहमतुकुम मानहु, ठीक है ना? तुमने अजुन्नु, आई गेस, अन्ना नी, ठीक है, अन्ना नी, अजुन्नु के साथ अन्ना ही आता है ना, सिर्फ काला के साथ इन्ना आता है, आपको पता है ना, काला फिर जब भी आता है उसके साथ इन्ना आता है, याद है? जी। और अजुन, बाकी जितने भी फेल होते हैं उनके साथ अन्ना ही यूज होता है। अन्ना नी, आई थिंक, अन्ना नी फहमतुकुम मानहु, मैंने समझा दिया है तुमको उसका माना। फहमतु, अन्ना जमीर इसमें माजी है ना, ये अन्ना जमीर फाइल है और कुम मफूल है और मान, तो इसको भी देखें दो मफूल मिल रहे हैं अभी, क्योंकि ये फहीमा क्या होता है, जब सुलासी मुजरद में वो मुतद्दी होता है, तो यहाँ पे उसको दो मफूल चाहिए फिर। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा पढ़ लें, एक जुमला और फिर चलते हैं, छुट्टी करते हैं। नअम मअनाहु इन्नमा शैउ बिहक़ीक़तिही ला बिस्म। नाम मानहु, यानी ये शेर जो है ना, ये सर ने एक दिन पहले सुनाया था और उसका मीनिंग भी समझाया था ना, जी। कि मैंने तो आपको उसका माना भी समझा दिया था। तो उसने फिर सामान ने कहा नाम मानहु, उसका मानी है, शेर का मानी बता रहा है वो, इन्नमा शैउ, बेशक जो चीजें होती हैं, बिहकीकत ही, ला बि इस्मिही, अपने नाम से नहीं पहचानी जाती। किसी का नाम आपने वो रख दिया है तो वो कोई बड़ी चीज है, नामों में कुछ नहीं रखा। हकीकत क्या होती है, असल, वो इंसान कैसा है। अगर नाम आपने आबिद रख दिया है और आपने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, या आबिदा रख लिया है, कभी इबादत की ही नहीं, या फिर आपने, बहुत से लोग नाम रखते हैं ना, तरह सादिक रख लेते हैं, है ना, और सारी जिंदगी वो झूठ बोल रहा है, तो नाम में तो कुछ नहीं रखा ना। तो यही कह रहे हैं, ये जो शेर का मतलब है ना, जो मैंने आपको सूरज और चांद की मिसाल दी थी, उसमें यही थी, इन्नमा शैउ बिहकीकत ही, ला बिस्मी ही, बिस्मी का इस्म का हमजा नहीं पढ़ा जाता, बिस्मी ही, बिस्मिल्लाह ही पढ़ते हैं, अलिफ तो नहीं पढ़ते ना, इस्म का अलिफ तो नहीं पढ़ते ना, लिखा भी नहीं जाता। ये जो लंबा कर देते हैं ना यहाँ से बी को, बा को, ये इस्म का अलिफ इधर डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं इस्म का अलिफ, उसको पढ़ना नहीं होता तो उसको बा को इसको लंबा बिस्मी पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मी ही, हकीकत जो होती है ना वो असल चीज होती है, नामों में कुछ नहीं रखा, नाम आप कुछ भी रख लें। बादशाह नाम, मलक नाम रखने से कोई मलक थोड़ी हो जाता है, बादशाह थोड़ी हो जाता है। मलक क्या होता है वैसे, बाय द वे, मलक क्या होता है? बादशाह होता है। मलकुन, एक लीडर। नहीं, मलकुन क्या होता है, इसका प्लूरल क्या है? ओ एंजल। एंजल। अब बादशाह कब होता है, जब इसके नीचे जेर आती है, मलिक, मलिक, जब मलिक होता है तो वो बादशाह होता है। लेकिन अगर कोई मलिक नाम रख ले तो वो बादशाह तो नहीं हो जाता ना, बादशाह तो अपने अमाल से बनता है। सही है, जी। चले। अब जब वो उसके अमाल अच्छे होते हैं तो फिर वो मलक बन जाता है, फरिश्ता बन जाता है, ऐसा ही है ना। जी। तो मलिक और मलक में फर्क है, मलिक होता है किंग, और मलक होता है एंजल। चलें यहीं पे खत्म करते हैं, दुआ कर ले। सुभानक व बिहम्दिक नश्कुरु नशहदु ला अल्ला इलाहा इलाहा इल्ला इल्ला अंता अंता नस्तगफिरुका व नतूबु नतूबु इलैक। इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे पढ़े निकालें इंशाल्लाह यहाँ से, ठीक है। कल तो अभी नहीं है, वीक गुजर ही गया आपका। चलिए फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह